پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا تو 1947 سے ہی غرق ہوا ہے، کیونکہ حقیقی جمہوریت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ بہرحال جب 9 اپریل 2022 کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، تو اس دن سے مزید جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ پھر 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہوا، اس میں آپ سب نے دیکھا کہ پاکستانی قوم نے کس کو ووٹ دیا اور بیلٹ باکسز سے وہ ووٹ کس کا نکلا۔ جن کی 180 سیٹیں ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستانی قوم نے 180 سیٹوں سے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا محبوب لیڈر جناب عمران خان صاحب ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے مینڈیٹ کسی اور کو زبردستی دیا گیا اور وفاق پر اور باقی خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی صوبوں پر جعلی حکومتوں کو مسلط کیا گیا۔ تو یہ 8 فروری 2024 کو جمہوریت کو تباہ کر چکے ہیں۔ تو یہ جی ایس پی پلس سے اگر فرض کرے پاکستان کو خدا نہ خواستہ نکالا جاتا ہے تو یہ ان کے اپنے ہی کرتوت ہیں۔ دوسرا اس میں تھا رول آف لا۔ آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ مسلسل 3 سالوں سے پاکستان میں کیا فیس کر رہی ہے۔ ہمیں جلسے کرنے کا حق نہیں ہے، ہمیں احتجاج کا حق نہیں ہے، ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے کارکنوں کو مارا جاتا ہے، اس میں مائنر کو بھی نہیں دیکھا جاتا، 18 سال سے کم ہو ان پر بھی کیسز داغ دیے جاتے ہیں، سٹوڈنٹس کو بھی جیلوں میں بیچ دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے، برہنہ کیا جاتا ہے، برہنہ کر کے مارا جاتا ہے۔ سندھ میں آپ نے دیکھا ہمارے ایم پی ایس کو انہوں نے اٹھایا، ان کو مارا، ان پر تشدد کیا، اس کے نشانات آپ سب نے میڈیا پر دیکھیں۔ صحافیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، ارشد شریف شہید کو شہید کر دیا گیا، عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا، ایاز صاحب کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سمیع ابراہیم صاحب کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، معید پیرزادہ صاحب، جتنے بھی ہماری صحافی برادری ہے، اس سب کے ساتھ آپ نے وہ ظلم اور جبر دیکھا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف حق بول رہے تھے۔ تو ڈیموکریسی میں سپرمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہوتی ہے، آئین کی بالادستی ہوتی ہے۔ یہی آئین آپ کو، مجھے، پوری پاکستانی قوم کو یہ حق دیتی ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے۔ تو اگر میں کچھ بولتا ہوں ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اور پھر مجھے اٹھایا جاتا ہے، مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آتا ہے۔ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے ہمیں محروم رکھا جاتا ہے۔ پھر ہمارے محبوب لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تو ناحق قید کیا ہوا ہے جھوٹے کیسز میں، دوسرا وہاں پر ان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ ابھی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی آنکھ میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک ہیں، اور میرے خیال میں یہ سیریس کنسرن ہے، کیونکہ پہلے ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح ہوا، جب وہ نہیں ٹوٹا اس کے باوجود بھی کڑا رہا، تو ابھی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ خدا نہ خواستہ ان کی صحت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آتی ہیں۔ تو جی ایس پی پلس میں یہ بھی ہے۔ تو قاسم خان صاحب تو ادھر پاکستان میں نہیں رہتے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ کل کو پاکستان اس سے نکلتا ہے۔ لیبر رائٹس
اس میں ہیں ان کے رولز میں چائلڈ لیبر، جو ہمارا انڈسٹریل لیبر ہے وہ بھی آتے ہیں اس میں، انوائرمنٹل پروٹیکشن وہ بھی ان کا رول ہے۔ یہاں پر خیبر پختونخوا میں ہم عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق درخت لگائے جا رہے ہیں۔ ہم پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا دے رہا ہے، 45%۔ ہمارے ٹوٹل ایریا کا خیبر پختونخوا کا تقریباً 26.5% ہمارا فارسٹ ہے، اور یہ ہم مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں۔ شجرکاری مہم کا آغاز ہم نے کر دیا ہے کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج کی زد میں۔ دوسری طرف یہ جعلی وفاقی حکومت اور اس کے کارندے اور ان کے لانے والے سوسائٹیز کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں، اپنے کاروباروں کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں، ایسی جگہ پر انڈسٹریز لگا رہے ہیں جہاں پر ہونی نہیں چاہیے۔ تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی وائلیشن یہ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم تو فارسٹ ڈیولپڈ کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، جتنا ہمیں ضرورت ہے فارسٹ کی اس سے زیادہ ہم پاکستان کو دے رہے ہیں۔ تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی وائلیشن یہ لوگ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں کر۔ پھر اس میں ایک اور رول ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں۔ اچھا، یہاں پر پہلے تو انہوں نے دھاندلی کی، اس دھاندلی پر رپورٹ آئی جو ابھی تک دبی ہوئی ہے۔ دوسرا، کرپشن پر آئی ایم ایف نے رپورٹ کیا ہے، یہ ہمارا رپورٹ نہیں ہے، آئی ایم ایف نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ تو یہ قاسم خان صاحب نے کی ہے کہ یہ جو جعلی مسلط حکومت ہے اس نے کی ہے۔ تو جی ایس پی پلس کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو آپ کو اہل کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، ان سب کی وائلیشن جو ہیں وہ یہ لوگ کر رہے ہیں جو ہم پر الزام لگانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جی ایس پی پلس میں ٹریڈ آپ کس طریقے سے کریں گے؟ آپ ایکسپورٹ کریں گے پاکستان سے، وہاں پر آپ پر یورپ میں امپورٹ ڈیوٹی کم ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن آپ ایکسپورٹ کس طرح کریں گے؟ انڈسٹریز تو یہاں بند ہو رہی ہے ان کی ناکام پالیسیوں سے۔ کیونکہ اگر ہماری انڈسٹریز ترقی کر رہی ہوتی، جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، تو یہ ہمارا تجارتی خسارہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا سرپلس ہوتا۔ پاکستان یا یہ جعلی حکومت پاکستان کو چلا رہی کس چیز پر ہے؟ بھیک مانگ کر، قرض مانگ کر۔ اور جو ہمارا پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانی، وہ پاکستان پیسہ بیچتے ہیں ریمیٹنس سے۔ جب انڈسٹریز آپ کی بند ہو رہی ہو، جب آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن آپ کے پورے ریجن میں آپ کا سب سے زیادہ ہو آپ کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے، تو آپ پھر ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ ٹیکسٹائل میں ہم سب سے طاقتور تھے اور ہماری سب سے جو ہے بہترین انڈسٹریز تھی، وہ بھی ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے بند ہیں۔ تو ان شارٹ ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے انڈسٹریلسٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے کسانوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ باہر سے جو ہمارا انویسٹر ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کر رہا۔ جو ہماری ریمیٹنسز ہے، جو ہمارا اوورسیز پاکستانی پاکستان بھیج رہا ہے، ریجنل کرائسس اور انٹرنیشنل کرائسس کی وجہ سے اس میں بھی اب آپ کو کمی نظر آئے گی، جس سے آپ کا جو فورن ریزرو ہے اس پر پھر اثر پڑے گا، آپ کے فورن ریزروز مزید کم ہوں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو
جو ہیں صرف پاکستان تحریک انصاف پر ڈالنے کی ناکام کوشش تھی. یہ اس پریس کانفرنس سے یا جو مدعا اٹھایا گیا ہے ان کی طرف سے، جس کا ذکر بھی عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے بالکل کیا ہی نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو کور دینے کے لیے اپنی ناکام پالیسی سے، جو یہ جی ایس پی پلس سے پاکستان کو خدا نخواستہ اللہ کرے کہ نہ نکلے، لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ اس کے بعد ہوگی، کیونکہ یہ یہاں سے فارغ ہیں. تو ان پالیسیز کی وجہ سے خدا نخواستہ پاکستان کے نکلنے کا خطرہ ہے جی ایس پی سے.